اس کے بعد آتی ہے نبی ہوسیہ کی کتاب بک آف ہزایہ۔ یہ ایک عجیب کتاب مانی جاتی ہے۔ اس میں خدا ہی ہوسیہ نبی سے کہتا ہے کہ تو ایک جسم فروش سے شادی کر لے، اس کے ذریعے میں پورے اسرائیل سے بات کروں گا اور تیری شادی شدہ زندگی کو اسرائیل کے لیے ایک نشان ٹھہراؤں گا۔ اور ہوسیہ نبی ایسا ہی کرتا ہے۔ لوگ تجھ سے سوال کریں گے کہ تو یہوہ کا کیسا نبی ہے جس نے ایک پروسٹیٹیوٹ سے شادی کی ہے؟ اور پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم لوگ ہی ایسا رویہ رکھتے آئے ہو۔ دراصل اس کتاب میں خدا کو ایک شوہر کے روپ میں اور اسرائیل کو ایک جسم فروش عورت کے روپ میں دکھایا گیا ہے جس کا شوہر پھر بھی اس سے پیار کرتا رہتا ہے۔ اس کتاب میں یسوع مسیح کو ایک ہسبینڈ کے روپ میں دکھایا گیا ہے جو ایک بیک سلائڈر سے ہمیشہ کے لیے شادی کر چکا ہے، جو ایمان رکھتا ہے کہ اس کی بیوی توبہ کر کے ایک دن واپس ضرور آئے گی۔ جیزس ایز اے ہسبینڈ اینڈ فار ایور میریڈ ٹو اے بیک سلائڈر لائک گومر۔ اس کے بعد آتی ہے نبی یوئیل کی کتاب جس کا مینلی فوکس توبہ پر ہے۔ اس کتاب میں خاص طور پر زور دیا گیا ہے کہ تم جو خدا کے لوگ کہلاتے ہو توبہ کر لو۔ جیسے مصر سے تم نکلے تھے تو مصریوں کے لیے خدا کا دن آ پہنچا تھا، ویسے ہی خدا کا دن پھر آ رہا ہے، اور اس میں ٹڈیوں کا حملہ بتایا گیا ہے ججمنٹ کے روپ میں۔ یہ ڈے آف دا لارڈ پوری دنیا کے لیے ہوگا، لیکن خدا کے لوگوں سے خاص ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ تم توبہ کرو اور روزہ رکھو۔ اس کتاب میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ بہت سی غیر قومیں کھڑی ہوں گی اور اسرائیل سے جنگ کرنے گی۔ اس کتاب میں یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ خدا ہر بشر پر اپنی روح کو انڈیلے گا، یعنی کہ روح القدس آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی کہتا ہے کہ میرے بعد وہ آنے والا ہے جو تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا یا پاک روح سے بپتسمہ دے گا۔ اور یہ پیشین گوئی یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 50 دن بعد پوری ہو گئی تھی، یعنی کہ پینتیکوست کے دن۔ یوئیل کی کتاب میں یسوع مسیح کو آگ سے بپتسمہ دینے والے کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسس از دا بیپٹائزر آف دا ہولی اسپرٹ۔ اس کے بعد آتی ہے آموس نبی کی کتاب جس کا مطلب ہے بوجھ یا بوجھ اٹھانے والا۔ اگر نبیوں میں دیکھا جائے تو آموس کی کتاب سب سے پرانی ہے، اور آموس نبی یسایہ نبی کا باپ تھا۔ اسرائیل کے 2 ٹکڑے ہونے سے پہلے وہ رہتا یہودا والے حصے میں تھا، لیکن پیشین گوئی کر رہا تھا اسرائیل والے حصے کی، کیونکہ اسرائیل میں ظلم اور بت پرستی بہت بڑھ چکی تھی۔ اور آموس بار بار یاد دلاتا ہے کہ تمہارے لیے بھی تباہی آ رہی ہے، اگر تم اسی طرح گناہ کرتے رہے تو یہوہ پاک خدا تم کو چھوڑے گا نہیں۔ مصیبت آنے سے پہلے تم لوگ توبہ کر لو۔ تو اس بات پر زور دیا گیا ہے اگر اسرائیل میں انصاف نہ ہوا تو آس پاس کے ملکوں کا انصاف تو ہوگا ہی، ساتھ خدا اسرائیل کا بھی انصاف کرے گا۔ آموس 3 باب اس کی 7 آیت میں کی ورس دی گئی ہے کہ خدا اپنے نبیوں کو بھیت دینے سے پہلے کچھ نہیں کرتا ہے۔ آموس کی کتاب کے مطابق ہم یسوع مسیح کو بوجھ اٹھانے والے کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں، جیزس ایز اے برڈن بیئرر۔ اس کے بعد آتی ہے نبیوں کی کتاب میں سے سب سے چھوٹی کتاب عبدیہ، جس میں صرف ایک ہی باب ہے۔ یہ 2 بھائیوں کی کہانی ہے جو 2 پہاڑوں پر رہتے ہیں، ایک سہون اور دوسرا ادوم کے پہاڑ پر رہتا ہے۔ عبدیہ ادوم پر ججمنٹ کو ظاہر کرتی ہوئی کتاب ہے۔ 2 بھائی جو اسحاق سے پیدا ہوئے، عیساؤ اور یعقوب کے درمیان کا جھگڑا جو ان کی نسلوں میں بھی جاری ہے، اور اسی طرح ادومی لوگوں نے اسرائیلی لوگوں کے ساتھ ظلم ہونے دیا، اور ان پر ظلم ہوتا دیکھ کر وہ خوش ہوتے تھے۔ جب یروشلم تباہ ہو رہا تھا اور لوگ اسیری میں جا رہے تو ادومی کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، واہ اچھا ہوا ان کے ساتھ، اب یہ جگہ خالی ہو جائے گی اور اب ہم اس میں جا کر بسیں گے۔ یہ جھگڑا 2 بھائیوں سے چلا، لیکن خدا آج کے وقت میں بھی اور نہ اس سے پہلے بھائیوں میں جھگڑا چاہتا ہے۔ کیسی بھی مصیبت ہو، خدا نہیں چاہتا کہ بھائی بھائی سے علیحدہ رہے۔ اگر آج کے دور کی کلیسیا کی بات کریں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، اور ایسا خدا چاہتا ہے۔ ادوم کے لوگوں نے اپنے اسرائیلی بھائیوں کے ساتھ جو ہونے دیا ہے یا کر دیا ہے، اسی کا انصاف خدا نے بتایا ہے۔ یسوع مسیح کو اس کتاب میں اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والا دکھایا گیا ہے، برادرانہ محبت رکھنے والا خدا، جیزس ایز اے بردرلی لو سیکر۔ اب اس کے بعد آتی ہے بچوں کی سب سے فیورٹ کتاب، یعنی یونا کی کتاب۔ یونا جو خدا کا نبی ہے، خدا سے نینوا جانے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ ترسیس کو چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ سمندر کا راستہ چوز کرتا ہے، اور راستے میں طوفان آنے کے باعث سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں اسے ایک بہت بڑی مچھلی نگل جاتی ہے۔ یونا مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور مچھلی یونا نبی کو خشکی پر اگل دیتی ہے، اور یونا نینوا کو جا کر توبہ کا میسج دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا کام ہوتا ہے جس کے بارے میں یونا کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ نینوا کے لوگ بادشاہ سے لے کر غریب تک، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جانور تک بھی خدا کے حضور روزہ رکھتے ہیں اور رحم کی دعا کرتے ہیں۔
خدا उनकी दुआओं का जवाब देता है और नैनवा शहर को तबाह नहीं करता। योना के पैगाम की वजह से नैनवा के लोग तौबा करते हैं और योना नाराज़ होता है इस रहम से, और खुदा योना नबी को जवाब देता है कि क्या ये लोग रहम के हकदार नहीं हैं, इन पर रहम ना किया जाए। और योना नबी की कहानी झूठी या खुद से बनाई हुई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। और ऐसा इसलिए कहा गया है कि आज भी लोग यीशु मसीह का पैगाम सुनकर तौबा करते हैं और अपने दिल को बदलते हैं। यीशु मसीह ने कहा जिस तरह योना 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी ज़मीन के अंदर रहेगा। योना नबी की किताब में यीशु मसीह के मिशनरी काम को देखा जा सकता है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट मिशनरी ऑफ ऑल टाइम। इसके बाद आती है मीका नबी की किताब। मीका भी येसाया नबी के दौर में हुआ करता था। उसने भी बहुत सी सच्ची पेशन गोइयाँ की हैं। मीका नबी ने भी खुदावंद का दिन आ रहा है ऐसा ही बताया था। इसराइल में जुल्म सितम और बुत परस्ती बहुत बढ़ चुकी है और अब खुदावंद गैर कौम को भेजेगा जो सब कुछ तबाह कर देंगे। मीका ने एक पेशन गोई की कि असूर का बादशाह तबाही करने के लिए आ रहा है और उसके साथ बाबुल का बादशाह भी आने वाला है, असूर से भी ज़्यादा बड़ी तबाही करने के लिए। लेकिन उस वक्त बाबुल अभी सुपर पावर बना ही नहीं था और तब ही मीका नबी ने बाबुल की सीरी के बारे में बता दिया था। जुल्म सितम और बुत परस्ती इस कदर बढ़ चुकी है कि खुदा को अब इंसाफ करना ही पड़ेगा। खुदा एक से एक बादशाह उठाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। किसी मुल्क को सज़ा देनी हो तो इसके लिए खुदा ही बादशाहों को उठाता और गिराता है। और मीका ही पेशन गोई करता है कि बादशाह बैतलहम से आएगा जो अमन को लाएगा। और हम जानते हैं कि इसराइल का जो असल मसीहा था वो बैतलहम में ही पैदा हुआ था। द मिसाया ऑफ इसराइल बोर्न इन बैतलहम।